اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا یہ وظیفہ، یہ عمل آیت مبارکہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ سے متعلق ہے، سے منسوب ہے۔ جو سیریز چل رہی ہے، آج اس کی یہ چوتھی ویڈیو ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ پاورفل ہے، کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی کام کے لیے، چاہے وہ کام دینی ہو دنیاوی ہو، انشاءاللہ اس وظیفے سے 100% کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ اس وظیفہ کو آپ نے اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ 31 بار پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی خاص بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو جب بھی پڑھنا ہے ایک سانس کے اندر نہیں پڑھنا، 2 سانس کے اندر پڑھنا ہے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ صحیح طریقہ ہے۔ آپ نے اس کو کبھی بھی اس طریقے سے نہیں پڑھنا۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ چیز آپ نے خیال کرنی ہے، نوٹ کرنی ہے۔ اس کو 2 سانس کے اندر پڑھنا ہے۔ اس کو صرف اور صرف آپ نے 31 بار پڑھنا ہے۔ جب بھی یہ وظیفہ پڑھیں آپ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ کا ترجمہ دیکھ لیں، صرف ترجمہ، لفظی ترجمہ، اور اس کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کا بھی آپ کے پاس ترجمہ موجود ہو، آپ کو سمجھ ہو۔ پھر جس بھی مقصد کے لیے آپ وظیفہ کو پڑھ رہے ہیں اس مقصد کو فوکس کر کے جب وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ آپ نے پڑھنا ہے تو اس کے ترجمے کے ساتھ اپنا مائنڈ سیٹ کرنا ہے، اور جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھنا ہے تو اس حساب سے اپنے مائنڈ کو اپنے سیٹ کر لینا ہے۔ یہ ٹیون چینج ہوتی رہے گی، مطلب فرسٹ حصہ، سیکنڈ حصہ، تو انشاءاللہ اس ترتیب سے جب آپ اس کو 31 بار پڑھ لیں گے تو اسی ٹائم حیران کن نتائج اس کے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ ترتیب میری کتاب الکتاب زاہد الاعمال سے ہے، وہاں سے میں نے نقل کی ہے۔ یہ بہت ہی بہترین ترتیب ہے۔ اس وظیفہ سے، اس عمل سے ہم کوئی بھی مقصد دنیا کا ہو، جہاں دین کا ہو، دنیا کا ہو، دنیا جہان کا ہو، سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کسی کو بلا سکتے ہیں، بھگا سکتے ہیں، جادو جنات ریکارڈ کر سکتے ہیں، کسی کو تسخیر کر سکتے ہیں۔ المختصر کسی بھی مقصد کے لیے جب آپ اس کو کریں گے، پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ فائدہ دے گا، آپ کو مایوسی کبھی نہیں ہوگی۔ جب بھی اس وظیفہ کو آپ نے پڑھنا ہوگا، اس طرح کو اپنے بازو کے اوپر، ہاتھ کے اوپر لازمی طور پر لکھنا ہوگا۔ وظیفہ پڑھتے ہوئے طلسم آپ کے ساتھ لکھا ہونا موجود ضروری ہوتا ہے۔ یہ اس کی طاقت اس کے اندر موجود ہوتی ہے، یہ آپ کو کنٹرول میں رکھتی ہے، مائنڈ آپ کا کنٹرول میں رہے گا، رجت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ طلسم 1 2 2 3 3 3، اسی ترتیب سے آخر میں 0 ہے۔ آپ نے اس ترتیب سے لکھنا ہوگا اس طلسم کو بائیں سے دائیں۔ ٹھیک ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ استخارہ کے لیے کسی بات کا معلوم کرنا ہو، جادو کہاں دفن ہے، تو آپ اس کو رات کو سوتے وقت پڑھیں۔ طلسم کو ہتھیلی کے اوپر رکھیں، سر کے نیچے رکھ کر اسی وظیفہ کو پڑھتے ہوئے 31 بار سو جائیں۔ انشاءاللہ 1 گھنٹے کے اندر اندر یا آدھے گھنٹے کے اندر اندر فوراً آپ کی باطنی آنکھ کھلے گی اور آپ کو ہر چیز ایسے بالکل اسکرین کے اوپر نظر آئے گی، آپ حیران رہ جائیں گے جس بھی مقصد کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی بہترین تحفہ ہے میری طرف سے۔ یہ عمل وہی بندہ کر سکتا ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جو وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ کو 3 دن کی زکوٰۃ ادا کر چکا ہے اور ہر نماز کے بعد 19 بار پڑھ رہا ہے، میرے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ میرے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں یہ ان کے لیے تحفہ ہے میری طرف سے، قبول فرمائے۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو کمنٹس کریں، پوچھیں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر کریں۔